السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم امور طبیعیہ میں پڑھیں گے اخلاط کی تقسیم رطوبت اولا و ثانیہ کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے ابھی ہم تقسیم پڑھ رہے ہیں، اب اس کی تقسیم الگ الگ بیسس پہ الگ الگ ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ ہم لوگوں نے رنگوں کے اعتبار سے پڑھی ہے، محمود کے اعتبار سے پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے رطوبت اولا و ثانیہ کے اعتبار سے۔ الگ الگ طباء نے الگ الگ بیسس پہ ان کو تقسیم کیا ہے اخلاط کو۔ شیخ الرئیس بولی ابن سینا نے رطوبت بدن کو رطوبت اولا و ثانیہ میں تقسیم کیا ہے۔ رطوبت اولا وہ رطوبت جو غذا کے استحالہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم سارا جو غذا لیتے ہیں، فوڈ لیتے ہیں، اس کا جو میٹابولزم ہوتا ہے اس سے حاصل ہوتی ہے ہماری رطوبت اولا۔ اور جگر میں پکنے کے بعد پھر وہ جگر میں لیور میں پہنچتی ہے، اس کے بعد عروق میں پہنچ جاتی ہے، یعنی کیپلری سے پہنچ جاتی ہے، جن سے مراد چاروں اخلاط یعنی دم، بلغم، صفرا، سودا، ہم لوگ انہی چاروں اخلاط کو مانتے ہیں۔ رطوبت ثانیہ وہ رطوبت ہے جو عروق سے رس کر اعضاء میں نفوذ کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ عروق میں پہنچ گئی تھی، اب عروق سے آگے جب پہنچ گئی انہوں نے رطوبت ثانیہ بولا ہے کہ نفوذ کرتی ہے۔ اس کی دو قسمیں فضول و غیر فضول۔ اس کے نام میں فضول مطلب ویسٹ، ہمیں باڈی سے باہر نکالنا ہے۔ غیر فضول مطلب وہ بدن کے لیے ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کام آئے گا۔ غیر فضول ہونے کی چار قسمیں۔ اب دیکھ غیر فضول جو بدن کے لیے اچھا ہے، اس میں چار ٹائپس ہے اس کے: رطوبت محصورہ، رطوبت تلقیہ، رطوبت قریب با انعقاد، رطوبت منویہ۔ رطوبت محصورہ یہ وہ رطوبت ہے جو اعضاء اصلیہ کی ان عروق شاریہ کی شاخوں میں ہوتی ہے، جو عروق کی کیپیلریز تھی ان کی شاخوں میں ہوتی ہے، جو اعضاء کو سیراب کرتی رہتی ہیں۔ رطوبت تلیہ جو شبنم کی طرح، شبنم اوس ہوتی ہے نا، شبنم کی طرح اعضاء اصلیہ کی ساخت کے اندر پھیلی ہوتی ہیں اور اس کام کے لیے مستعد و آمادہ رہتی ہے کہ جب بدن میں غذا مفقود ہو جائے، یعنی کہ یوز ہو جائے تو یہ غذا بن جائے، یا جب حرکت کی وجہ سے اعضاء میں خشکی آ جائے تو یہ انہیں تر کر دے، یعنی کہ شبنم کی طرح انہیں ایک طرح سے تر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رطوبت قریب با انعقاد یہ وہ رطوبت ہے جو عضو بننے والی، یعنی ابھی عضو، اب دیکھیے رطوبت کیا ہے، باڈی کا پارٹ، یعنی کہ اعضا بن جا، اعضا میں بننا ہے اور جو ویسٹ ہے وہ نکل جانا ہے۔ تو اب یہ بنی نہیں ہے، اب یہ بننے والی ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ قریب با انعقاد۔ رطوبت منویہ یہ وہ رطوبت ہے جو آغاز پیدائش سے اعضاء اصلیہ کی ساخت کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی اعضاء میں پہنچ چکی ہے، اور اسی رطوبت کی وجہ سے اعضاء اصلیہ کے اجزاء باہمی اتصال برقرار رہتا ہے، یعنی ان کا فنکشن برقرار رہتا ہے۔ رطوبت اولا کیپیلریز تک پہنچنے والی، اس کے بعد کی جو ہے وہ ہماری کیا آ جائیں گی؟ رطوبت ثانیہ۔ شکریہ۔